بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مشاہدین کرام، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23ویں تراویح یعنی سورۃ الذاریات سے سورۃ الواقعہ کے اختتام تک کا خلاصہ پیش ہے۔ سورۃ الذاریات مکی صورت ہے، اس کا بڑا حصہ آخرت سے متعلق ہے اور اخیر میں توحید کی دعوت پیش کی گئی ہے۔ آخرت کے متعلق کہا گیا ہے کہ انسانی زندگی کے معال اور انجام کے بارے میں لوگوں کے مختلف اور متضاد عقیدے خود اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ ان میں سے کوئی عقیدہ بھی علم پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک نے قیاسات دوڑا کر اپنی جگہ جو نظریہ قائم کر لیا ہے اسی کو وہ اپنا عقیدہ بنا کر بیٹھ گیا ہے۔ ایک تباہ کن حماقت ہے۔ آخرت پر صحیح رائے قائم کرنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو آخرت کے متعلق جو علم اللہ کی طرف سے اس کا نبی دے رہا ہے اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرے، اور زمین و آسمان کے نظام اور خود اپنے وجود پر نگاہ ڈال کر کھلی آنکھوں سے دیکھے کہ کیا اس علم کے صحیح ہونے کی شہادت ہر طرف موجود نہیں ہے۔ پھر توحید کی طرف دعوت دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ تمہارے خالق نے تم کو دوسروں کی بندگی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ تمہاری بناوٹی معبودوں کی طرح نہیں ہے جو تم سے رزق لیتے ہیں اور تمہارے بغیر جن کی خدائی نہیں چل سکتی۔ وہ ایسا معبود ہے جو سب کا رازق ہے، کسی سے رزق لینے کا محتاج نہیں، اور جس کی خدائی خود اس کے اپنے بل پر چل رہی ہے۔ ان خدا ترسوں کے صلے کا بیان جو غفلت کی سرمستیوں میں کھوئے رہنے کے بجائے نماز، استغفار اور انفاق کے ذریعے اس دن کے لیے برابر تیاریوں میں سرگرم رہے۔ خالق ارض و سما نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، اس کے لیے دنیا کو اثر نو پیدا کر دینا ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ جزا و سزا کا سامنا اور رب کے حضور پیشی ہونی ہے تو خدا ہی کی طرف دوڑو۔ سورۃ الطور مکی صورت ہے۔ آخرت کی شہادت دینے والے چند حقائق اور آثار کی قسم کھا کر پورے زور کے ساتھ یہ فرمایا گیا کہ وہ یقیناً واقع ہو کر رہے گی۔ پھر اس کے ماننے والوں اور اس کے جھٹلانے والوں کا انجام بیان کیا گیا۔ اس کے بعد سرداران قریش پر تنقید کی گئی کہ وہ آپ کو کبھی کاہن، کبھی مجنون اور کبھی شاعر قرار دیتے ہیں۔ یہ الزام آپ پر لگاتے ہیں کہ یہ قرآن آپ خود گھڑ گھڑ کر خدا کے نام سے پیش کر رہے ہیں۔ ان کے اسی رویے پر تنقید کرتے ہوئے پے در پے کچھ سوالات کیے ہیں، جن میں سے ہر سوال یا تو ان کے کسی اعتراض کا جواب ہے یا ان کی کسی جہالت پر تبصرہ۔ نیز مکذبین کے بالمقابل متقین پر اللہ اس دن جو فضل و انعام فرمائے گا اس کا بیان۔ اس انعام کا خاص پہلو جو یہاں نمایاں فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے جو بندے آل و اولاد کی دنیا بنانے سے زیادہ ان کی عاقبت سنوارنے کی کوشش کریں گے، اللہ ان کی با ایمان اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ جمع کر دے گا۔ اولاد اس درجے کی مستحق نہ ہو تو بھی اللہ اپنے فضل سے ان کو والدین کے درجے پر پہنچا دے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین اور اس کے لیے شب و سحر کی نماز کی تاکید۔ سورۃ النجم مکی صورت ہے۔ اس کا موضوع اس رویے پر تنبیہ ہے جو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے مقابلے میں اختیار کر رکھا تھا۔ آغاز اس طرح فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہکے اور بھٹکے ہوئے آدمی نہیں ہیں جیسا کہ تم ان کے بارے میں مشہور کرتے پھر رہے ہو، اور نہ اسلام کی تعلیم اور دعوت انہوں نے خود اپنے دل سے گھڑ لی ہے جیسا کہ تم اپنے نزدیک سمجھ بیٹھے ہو، بلکہ جو کچھ وہ پیش کر رہے ہیں وہ خالص وحی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ وہ قیاس و گمان کی باتیں نہیں بلکہ آنکھوں دیکھی حقیقتیں ہیں۔ اس کے بعد چند اہم حقیقتیں بیان کی گئی۔ نمبر 1، جس دین کی تم پیروی کر رہے ہو اس کی بنیاد محض گمان اور من مانے مفروضات اور خواہشات پر قائم ہے، اس کے پیچھے کوئی علمی دلیل نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ ہی ساری کائنات کا مالک و مختار ہے۔ راست رو وہ ہے جو اس کے راستے پر ہو، اور گمراہ وہ ہے جو اس کی راہ سے ہٹا ہوا۔ ہر ایک کے عمل کو وہ جانتا ہے
اور اس کے ہاں لازماً برائی کا بدلہ برا اور بھلائی کا بدلہ بھلا مل کر رہنا ہے۔ نمبر 3، دین حق کے وہ بنیادی امور جو صدہا برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہو چکے تھے، پیش کیے گئے کہ رنج و راحت، موت و زندگی، بیٹا اور بیٹی، دولت و ثروت سب خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ اس وجہ سے ہر حال میں خدا ہی سے وابستہ رہنا چاہیے۔ جو قومیں دنیا میں پھنس کر خدا سے بے پرواہ ہو جاتی ہیں، وہ اپنی تمام دولت و شوکت کے باوجود اسی طرح کے انجام سے دوچار ہوتی ہیں جس طرح کے انجام سے عاد و سمود اور ماضی کی دوسری قومیں دوچار ہوئی ہیں۔ ان کو دیکھو اور ان سے عبرت حاصل کرو۔ خاتمے پر قرآن کی عظمت کی یاد دہانی کہ یہ جس حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے اس پر تعجب نہ کرو بلکہ اپنی اصلاح کرو۔ تم اس پر ہنستے ہو، حالانکہ یہ ہنسنے کی چیز نہیں بلکہ تمہارے لیے رونے کی چیز ہے۔ اپنے غفلت کے بستر لپیٹو اور اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ اور اسی کی بندگی بجا لاؤ۔ سورۃ القمر مکی صورت ہے۔ اس کا موضوع کفار مکہ کو اس ہٹ دھرمی پر تنبیہ کرنا ہے جو انہوں نے رسول کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کر رکھی تھی۔ شق القمر کا حیرت انگیز واقعہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ نظام عالم ازلی اور ابدی اور غیر فانی نہیں ہے۔ وہ درہم برہم ہو سکتا ہے، بڑے بڑے ستارے اور سیارے پھٹ سکتے ہیں، اور وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس کا نقشہ قیامت کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے قرآن نے کھینچا ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ وقت قریب ہے جب قیامت برپا ہوگی۔ کفار نے اسے جادو کا کرشمہ قرار دیا اور اپنے انکار پر جمے رہے۔ اسی ہٹ درمی پر اس صورت میں انہیں ملامت کی گئی ہے۔ آغاز یوں فرمایا کہ یہ لوگ نہ سمجھانے سے مانتے ہیں، نہ تاریخ سے عبرت حاصل کرتے ہیں، نہ آنکھوں سے صریح نشانیاں دیکھ کر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ اسی وقت مانیں گے جب قیامت فی الواقع برپا ہو جائے گی۔ اس کے بعد ان کے سامنے قوم نوح، عاد، ثمود، قوم لوط اور آل فرعون کا حال مختصر الفاظ میں بیان کر کے بتایا گیا کہ رسولوں کی تنبیہات کو جھٹلا کر یہ قومیں کس قدر دردناک عذاب سے دوچار ہوئیں۔ ایک ایک قوم کا قصہ بیان کرنے کے بعد یہ آیت دہرائی گئی کہ یہ قرآن نصیحت کا آسان ذریعہ ہے جس سے اگر کوئی قوم سبق لے کر راہ راست پر آ جائے تو ان عذابوں کی نوبت نہیں آ سکتی جو ان قوموں پر نازل ہوئی ہے۔ آخر میں کفار سے کہا گیا کہ جس جمعیت پر تمہیں ناز ہے وہ شکست کھا کر بھاگتی نظر آئے گی۔ قیامت بس اللہ کا ایک حکم ہوتے ہی پلک جھپکاتے برپا ہو جائے گی۔ سورۃ الرحمن یہ قرآن کی واحد صورت ہے جس میں انسان کے ساتھ زمین کی دوسری بااختیار مخلوق جنوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے۔ اس میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس قرآن کی تعلیم اللہ کی طرف سے ہے اور یہ عین اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ اس تعلیم سے نوع انسانی کی ہدایت کا سامان کرے۔ نمبر 2، کائنات کا سارا نظام اللہ کی فرمانروائی میں چل رہا ہے اور زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی تابع فرمان ہے۔ نمبر 3، اللہ نے کائنات کے اس پورے نظام کو ٹھیک ٹھیک توازن کے ساتھ عدل پر قائم کیا ہے، اور اس نظام کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ اس میں رہنے والے اپنے حدود اختیار میں بھی عدل ہی پر قائم ہو اور توازن نہ بگاڑے۔ نمبر 4، اللہ کی قدرت کے عجائب و کمالات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ان نعمتوں کی طرف اشارے کیے گئے ہیں جن سے انسان اور جن متمتع ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ نمبر 5، جن و انس کو یہ حقیقت یاد دلائی گئی کہ اس کائنات میں یہ خدا کے سوا کوئی غیر فانی اور لازوال نہیں ہے، سب اسی کے محتاج ہیں۔ نمبر 6، دونوں کو قیامت کی باز پرس سے خبردار کیا گیا۔ نمبر 7، مجرم جن و انس کا انجام بیان کیا گیا۔ نمبر 8، تفصیل سے وہ انعامات بیان کیے گئے جو آخرت میں نیک انسانوں اور جنوں کو عطا کیے جائیں گے۔ سورۃ الواقعہ
کا موضوع آخرت، توحید اور قرآن سے متعلق شبہات کی تردید ہے۔ قیامت جب وقوع پذیر ہوگی تو لوگ 3 طبقات میں تقسیم ہو جائیں گے۔ نمبر 1 سابقین، نمبر 2 صالحین، نمبر 3 منکرین۔ ان تینوں طبقات کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ توحید و آخرت کی صداقت پر دلائل دیے گئے۔ آخر میں انسان کو بتایا گیا کہ تم اپنی خود مختاری کے گھمنڈ میں کتنا ہی حقائق کی طرف سے اندھے ہو جاؤ، مگر موت کا وقت تیری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ تیرے اقربا تیرے آنکھوں کے سامنے مرتے ہیں اور تو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اگر کوئی بالا تر طاقت تیرے اوپر فرما روا نہیں ہے اور تیرا یہ زعم درست ہے کہ دنیا میں بس تو ہی تو ہے، کوئی خدائی نہیں ہے، تو کسی مرنے والے کی نکلتی جان کو پلٹا کیوں نہیں لاتا؟ جس طرح تو یہاں بے بس ہے، اسی طرح جزا و سزا کو روک دینا بھی تیرے بس میں نہیں ہے۔ تو خواہ مانے یا نہ مانے، موت کے بعد مرنے والا اپنا انجام دیکھ کر رہے گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔